سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر مختصر فیصلہ سنا دیا ہے اور فیصلے کے مطابق منعرف اراکین اسمبلی کا پارٹی پالیسی کے برخلاف ووٹ شمار نہیں ہوگا اور تاحیات نااہلی کے لیے عدالت کا یہ کہنا ہے کہ اس کا تعین خود پارلیمنٹ کرے۔ بہت اہم فیصلہ، پاکستان کی سیاست پر اس کے دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سعد رسول، ماہر آئین و قانون، ہمارے پروگرام کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا سپریم کورٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے یہ ایک قانونی طور پر ایک بائنڈنگ ہے یا یہ جو ہے ایک رائے ہے سپریم کورٹ کی، اس کو رائے کے طور پر لیا جائے گا؟ دیکھیے، اس بات کو سپریم کورٹ نے ویسے تو اپنے فیصلے کے اندر خود بھی واضح کر دیا ہے، لیکن میں تھوڑی سی 1 منٹ کی تمہید باندھوں کہ آپ کے سننے والوں کے لیے کہ سپریم کورٹ کے سامنے 2 مختلف مقدمے ایفیکٹولی سنے جا رہے تھے۔ ایک سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184(3) کے نیچے مقدمہ ڈائریکٹلی سنا جا رہا تھا، جو کہ پاکستان بار کاؤنسل اور دیگر فریقین نے، جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل تھیں، انہوں نے اس میں دلائل دیے۔ دوسرا، ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جورسڈکشن کے اندر سپریم کورٹ سے صدر پاکستان نے ایک ریفرنس کے اندر آرٹیکل 63A کے اوپر اوپینین مانگی ہوئی تھی۔ ان دونوں مقدمات کو سپریم کورٹ نے اکٹھا سنا۔ شروع کے اندر کچھ اس کے اوپر بحث ہوئی کہ دونوں کی ججمنٹ علیحدہ علیحدہ آئے گی، لیکن آج کے فیصلے کا اگر پیراگراف نمبر 5 اور 6 دیکھا جائے تو اس میں سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ یہ آرڈر، اس کے بعد جو تفصیلی آرڈر آئے گا وہ ان تمام پٹیشنز کے اوپر اپلائی ہوگا، اور سپریم کورٹ نے خود اس آرڈر کو آرڈر کہا ہے، یعنی اپینین نہیں کہا، کوئی ایڈوائزری اپینین یا کسی اور نوعیت کی کوئی اپینین نہیں ہے، اس کو آرڈر کہا ہے۔ یعنی کہ یہ تمام اداروں کے اوپر، تمام ریاست کے اوپر، تمام شہریوں کے اوپر بائنڈنگ ہوگا۔ میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اگر یہ آرڈر نہیں بھی ہوتا اور صرف اپینین ہوتی، جو کہ آرٹیکل 186 کے نیچے سپریم کورٹ اپینین دیتا ہے، تو اب سے ماضی میں ہمارے پاس اس طرح کی نظیر موجود ہیں۔ افتخار محمد چودھری صاحب کی عدالت کی 2012 کی، 2011 کی، جہاں پہ سپریم کورٹ نے ایک 186 کے اندر ایک ریفرنس ڈیسائیڈ کیا، پوچھا گیا کہ کیا یہ ریفرنس کی ججمنٹ بھی بائنڈنگ ہے، تو عدالت نے خود اس بات کو واضح کر دیا کہ سپریم کورٹ 184(3) کے نیچے کوئی فیصلہ دے، 184 کے نیچے کوئی فیصلہ دے، 185 کے نیچے کوئی اپیل سنے یا 186 کے نیچے کوئی ریفرنس سنے، جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ تمام ریاستی اداروں پہ، تمام مگر آپ حوالہ تو دے رہے ہیں گزشتہ اس طرح کے معاملات کا، لیکن اعتزاز احسن صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ یہ رائے ہے پارلیمان کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے۔ دیکھیے، کیونکہ آئین کے اندر اس کو اپینین لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ اپنا اپینین دیتا ہے، لیکن شاید، اور میں اعتزاز احسن صاحب کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، ان سے ہم سن کے سیکھتے ہیں، لیکن شاید ان کی نظر سے وہ ججمنٹ نہیں گزری۔ میں ایگزامپل ایگزیکٹلی دے دیتا ہوں، جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کا ایک میٹر تھا، جس میں جسٹس شیخ ریاض یا جسٹس قاسی میں سے کسی ایک کو اپوائنٹ ہونا تھا۔ سپریم کورٹ سے اس وقت کے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے ریفرنس میں اس کے اوپر ایک اپینین مانگی۔ سپریم کورٹ نے وہ اپینین دی۔ بعد میں پوچھا گیا کہ کیا یہ اپینین، بعد میں جب میٹر سپریم کورٹ میں ویسے گیا تو پوچھا گیا کہ کیا یہ اپینین بائنڈنگ ہے، تو سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہماری جو ججمنٹ یا جو اپینین 186 کے اندر بھی دی جاتی ہے ایڈوائزری جورسڈکشن میں، وہ تمام ریاستی اداروں کے اوپر، تمام شہریوں کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ شاید اعتزاز صاحب کی نظروں سے یہ فیصلہ نہ گزرا ہو یا ان کو نہ یاد رہا ہو، لیکن سپریم کورٹ خود اس بات کی تشریح کر چکا ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا اطلاق آگے مستقبل میں ہوگا یا ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے، تو یعنی ماضی قریب میں جو الیکشنز میں یہاں سے اس کا اطلاق ہوگا؟ دیکھیے، جب بھی سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کا وہ آئین کی تشریح کرے تو اس تشریح کو پراپرلی اپلائی کیا جائے گا، ورنہ سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ یہ اب کے بعد سے اپلائی کیا جائے گا۔ میٹر سپریم کورٹ کے سامنے خاص طور پہ پریزیڈنشل ریفرنس بھی اور پٹیشنز بھی اس وقت بھیجی گئیں جب نہ پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوئی تھی حمزہ شہباز صاحب کے ووٹ کے اوپر، نہ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی ووٹنگ ہوئی تھی۔ اس وقت سے میٹر سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ تو جو سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے، اس کا اطلاق پوری طرح ہوگا
ہم شہباز شریف صاحب کے الیکشن کے اوپر بھی، جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید اس میٹر کو سروائیو کر جائیں، لیکن حمزہ شہباز صاحب کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا، جن کے 25-26 اراکین جو ہیں انہوں نے پوری طرح، ہم ساروں نے دیکھا کہ پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف ووٹ، پارٹی لیڈرشپ کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کیا۔ اب الیکشن کمیشن اس کو کل کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ تو کل ہی پتہ چلے گا، لیکن ہم سب نے دیکھا کہ انہوں نے پارٹی کی ڈائریکشنز کو وائلیٹ کیا، اور آج کا فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے یہ ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا۔ تو کیا کل جو فیصلہ سنایا جائے گا، کیا آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ہدایات یا اس فیصلے سے اس میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہماری سیاست میں اور قانون میں کبھی کبھی کچھ تھوڑا سا فاصلہ کریٹ ہو جاتا ہے جس فاصلے کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ میں اس میں واضح کرتا چلوں کہ اب پاکستان کے اندر تقریباً کسی کو بھی اس بات میں شک نہیں ہے، اگر ہم پنجاب اسمبلی کی اگزامپل لیں جن کا کل الیکشن کمیشن فیصلہ سنانے والا ہے منحرف اراکین کا، تو پاکستان کے اندر کسی کو بھی اس بات میں شک نہیں ہے، ان ممبران کو خود اس بات میں شک نہیں ہے کہ وہ منحرف اراکین ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل پارٹی کا اور پارٹی لیڈرشپ کی ڈائریکشن تھی اس کے خلاف انہوں نے ووٹ کیا اور ووٹ دیا، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن آرٹیکل 63 میں ہونی چاہیے، اور آج سپریم کورٹ نے اس کو واضح بھی کر دیا۔ لیکن الیکشن کمیشن کے سامنے جو دلائل دیے گئے ہیں اس کے اندر کچھ تکنیکی نکات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا تھا، تو جب پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا تو کیا پارٹی ہیڈ اجلاس کے بغیر پارٹی کے بہاف کے اوپر ڈائریکشن جاری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے کچھ ٹیکنیکل سوالات ہیں جن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو منحرف اراکین ہیں، لیکن بڑا عجیب سی بات ہوگی اگر الیکشن کمیشن کے پاس دو آپشنز ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ واقعی یہ منحرف اراکین ہیں، اور اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ واقعی منحرف اراکین ہیں تو سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور حمزہ شہباز صاحب کے الیکشن جو ہے اس کو انڈو کر دیا جائے گا، کیونکہ ان 25-26 ووٹوں کے بغیر حمزہ شہباز صاحب اس میں منحرفین اراکین کی بہت کمزور پوزیشن ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بلایا، پھر نوٹس سرو کیے گئے، تو ان کی طرف بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا فیصلے میں کیا ہے۔ لیکن اگر یہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت ختم، یا ان کے پاس پھر بھی کوئی آپشن موجود ہے اپنی سیٹ پر برقرار رہنے کا؟ نہیں، بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کا آج کا یہ فیصلہ کہتا ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جس تاریخ کو حمزہ شہباز صاحب کا ووٹ ہوا اس تاریخ والے دن جتنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے ان میں سے منحرف اراکین کو سبٹریکٹ کر لیا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ کیا حمزہ شہباز صاحب کے پاس اب پنجاب اسمبلی کی سمپل میجورٹی ہے یا نہیں ہے۔ تقریباً 186 ووٹ شاید ہونے چاہیے، تو وہ کیونکہ نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہوں گے تو الیکشن کمیشن کے پاس، یا اگر الیکشن کمیشن کوئی جانبدار رول اس کے اندر اپنائے تو کل کو عدالت کے سامنے ایک بڑی سمپل سی پٹیشن ہوگی کہ جب یہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے تو حمزہ شہباز صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے ایز چیف منسٹر پنجاب۔ آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بڑا مشکل ہے کہ اس نتیجے سے واپس کسی طریقے نکلا جائے۔ ہاں، اگر الیکشن کمیشن کسی وجہ سے اپنی ایک ریزننگ کے اوپر یہ کہہ دے کہ وہ اراکین منحرف تھے ہی نہیں، تو الیکشن کمیشن سے آج کل کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن آج کے فیصلے کے بعد بڑا مشکل ہے کہ اس طرح کا کوئی نتیجہ نکلے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر سعد رسول۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک نیوز بریک جس کے دوران آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے اور پھر پروگرام جاری رہے گا۔